बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, स्टडी सीक्रेट्स में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास दहम की नई उर्दू की किताब का सबक नंबर 1 हम्द इसको पढ़ेंगे और इसको मफ़हूम के साथ पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट, आप क्लास नहम के पेपर देकर आ चुके हैं। आपको मालूम है कि जब आप अशार की तशरीह कर रहे हैं तो अशार की तशरीह में एक लाज़मी पार्ट, एक लाज़मी हिस्सा मफ़हूम का है। आपने हर शेर का मफ़हूम लाज़मी लिखना है और उसके बाद आपने तशरीह करनी है। बहुत से तालिब इल्मों को मफ़हूम अच्छे तरीके से याद नहीं होता और वो आखिरी दिनों में रट्टे लगा रहे होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे अशार को इस अंदाज में कि अशार पढ़ने के साथ साथ आपको मफ़हूम फ़ौरी तौर पर समझ आ जाएगा और आपको अलग से अशार की तशरीह के लिए मफ़हूम याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो शुरू करते हैं। दूसरा कौन है जहाँ तू है। दूसरा मुश्किल अल्फाज के मानी में दूसरा होगा कोई और। कोई और कौन है जहाँ से मुराद जिस जगह तू है। चूँकि ये हम्द है और हम्द में क्या किया जाता है, अल्लाह ताला की ज़ात और सिफ़ात बयान की जाते हैं, तो यहाँ पर अल्लाह ताला की ज़ात और सिफ़ात को ही सामने रखा गया है। दूसरा कौन है यानी कोई और कौन है जहाँ जिस जगह तू है। इससे मुराद ये है कि दुनिया में अल्लाह ताला के सिवा कोई दूसरा माबूद नहीं है। कौन जाने तुझे कहाँ तू है, और किसी को ये मालूम नहीं या कोई ये नहीं जानता कि तू कहाँ है। अब आप इस पूरे शेर का मफ़हूम जो आपने लिखना होगा, अल्फाज मानी भी आपको बता दी हैं पहले। दूसरा कोई और, जहाँ जिस जगह, और इसके अलावा और कोई ऐसा मुश्किल लफ्ज़ नहीं है जिसकी वजाहत की जाए। तो अब इसके मफ़हूम की तरफ बढ़ते हैं। दुनिया में अल्लाह ताला के सिवा कोई दूसरा माबूद नहीं है और कोई ये नहीं जानता कि वो कहाँ है। जैसे ही डियर स्टूडेंट अशार होते हैं, आपने उन्हीं अशार को समझकर आपने क्या करना होता है, उनको आसान लफ्ज़ों में बयान करना होता है। उसे मफ़हूम कहते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि इस दफ़ा जो क्लास दहम के पेपर होंगे उसमें आप लोगों का ख़त, दरख्वास्त, कहानी या मुकालमा और गलत दुष्फ़िक्रात जैसे 3 सवालात आपके निकाल दिए गए हैं। क्लास दहम की उर्दू के जो सालाना पेपर हैं उनमें ये 3 सवाल नहीं होंगे, लिहाजा आपके पास अच्छा खासा टाइम होगा। अगरचे अल्फाज मानी जो हैं वो ज़्यादा ज़रूरी ख्याल नहीं किए जाते, बल्कि मफ़हूम को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। लिहाजा जो टॉपर स्टूडेंट है और अच्छे नंबर हासिल करने वाले तालिब इल्म हैं, उन्हें चाहिए कि वो अल्फाज मानी लाज़मी साथ याद करें ताकि इजाफ़ी नंबर आपको मिले। लाख पर्दों में तू है बेपर्दा। पर्दा कहते हैं छुपा हुआ और बेपर्दा कहते हैं जो कि ज़ाहिर है। अल्लाह ताला की कुदरत कामला को बयान किया जा रहा है कि लाख पर्दों में तू है बेपर्दा, 100 निशानों पे बेनिशां तू है। पर्दा से मुराद है यहाँ पर छुपा हुआ और बेपर्दा से मुराद है या ज़ाहिर, बेनिशां जिसका कोई निशान या जिसका कोई वजूद ना हो। मफ़हूम के लिहाज से अल्लाह ताला की कुदरत कामला लाख पर्दों में छुपे हुए होने के बावजूद भी हर तरफ ज़ाहिर है और 100 निशानात के होने के बावजूद भी बेनिशां है। तू है खलवत में, तू है जलवत में। खलवत कहते हैं तन्हाई को और जलवत कहते हैं महफिल को। यानी अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, तन्हाई में भी और महफिल में भी। कहीं पिन्हा
پنہا۔ آپ نے ان لفظوں کو غور سے پڑھنا ہے کیونکہ یہی وہ لفظ ہیں جو اعراب کی صورت میں آپ کے معروضی میں آئیں گے، اور اس دفعہ آپ کا 1 نمبر حصہ معروضی اعراب کا ہے۔ کہیں پنہا، کہیں عیاں تو ہیں۔ پنہا سے مراد چھپا ہوا اور عیاں سے مراد ظاہر۔ اللہ تعالیٰ تنہائی اور محفل ہر جگہ ہے، بعض اوقات پوشیدہ اور بعض اوقات ظاہر۔ نہیں تیرے سوا یہاں کوئی، سوا سے مراد علاوہ، تیرے علاوہ یہاں کوئی اور نہیں ہے۔ میزباں تو ہے، مہمان تو ہے۔ میزباں سے مراد جو گھر کا مالک ہوتا ہے، اور یہاں پر دنیا ہے تو صاحب خانہ، یعنی اس دنیا کا حقیقی میزبان بھی اللہ تعالیٰ ہے اور مہمان بھی۔ یہاں پر ڈیئر اسٹوڈنٹ نمبر 1 لکھا ہوا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پر دیکھتے ہیں، اس کے نیچے اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ ضرورت شعری کے تحت لفظ مہمان کو مہمان لکھا گیا ہے۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اشعار کو جب بنایا جاتا ہے یا تخلیق کیا جاتا ہے تو الفاظ برابر رکھے جاتے ہیں، اس کی شعری خصوصیات کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ ویسے تو مہمان میں یہ نہیں آتی، لیکن شعری خصوصیات میں چونکہ دونوں اشعار کو، دونوں لائنوں کو بیلنس کرنا ہوتا ہے، تو پھر لفظوں کے اتار چڑھاؤ میں یہ چیزیں سامنے لے کر آئی جاتی ہیں تاکہ پورے اشعار کا جو توازن ہے وہ برقرار رہے۔ تو یہ اشعار کی اس توازن کو برقرار رکھنے کے لیے کی گئی ہے، آپ اسے غلطی نہیں کہہ سکتے۔ اور یہاں پر انہوں نے وضاحت بھی کر دی ہے کہ یہ جو ہے وہ شعری ضرورت کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ مہمان لکھا گیا ہے۔ نہ مقام میں، مکان کہتے ہیں جگہ کو، دنیا کو، نہ مقام میں یعنی اللہ تعالیٰ کسی جگہ یا دنیا میں، یا نہ لامکان میں، لامکان جس کی کوئی جگہ کوئی دنیا نہ ہو، مراد زمان و مکان کی قید سے آزاد۔ اللہ تعالیٰ نہ کسی جگہ اور نہ ہی کسی زمان و مکان کی قید میں ہے۔ جلوہ فرما سے مراد نظارہ، یہاں وہاں تو ہے، اور ہر جگہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی جگہ یا زمان و مکان کی قید میں نہیں، بلکہ ہر جگہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے جلوے نظر آتے ہیں۔ رنگ تیرا چمن میں، بو تیری، بو کہتے ہیں خوشبو کو، اور چمن کہتے ہیں باغ کو۔ خوب دیکھا، دیکھا سے مراد غور و فکر کیا، تو باغباں تو ہے، باغباں سے مراد مالی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی جو خوبصورتی ہے اور اس کا رنگ ہے وہ ہمیں ہر جگہ نظر آتا ہے، اور اگر اس پر غور کیا جائے تو حقیقی باغباں، حقیقی مالی جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ محرم راز تو بہت ہیں امیر، جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے۔ محرم راز سے مراد راز کو رکھنے والا، رازدار، اور یہاں پر امیر ہے تو امیر کے اوپر علامت لگائی گئی ہے، اور یہ علامت جو ہے وہ تخلص کی ہے۔ تو یہاں پر شاعر اپنا نام لکھ رہی ہیں، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جس نظم کے آخر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں اسے مقطع کہتے ہیں۔ یہ شعر کا آخری نظم کا آخری شعر ہوتا ہے جس میں شاعر جو ہے وہ اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں، لہٰذا اسے کیا کہتے ہیں؟ مقطع، جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے۔ دنیا میں بہت سے راز رکھنے والے ہیں امیر، مگر حقیقی رازدان جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ نظم ہمارے پاس حمد ہے، شاعر کا نام ہے امیر مینائی، اور ماخذ ہے صنم خانہ عشق۔ یہاں پر ڈیئر اسٹوڈنٹ ردیف کا ذکر کیا ہے، آپ کو بتاتے چلے کہ ردیف اور قافیہ کسے کہتے ہیں۔ ردیف کسی بھی شعر کے آخر میں آنے والے وہی الفاظ جوں کہ توں دہرائے جائیں تو اسے ردیف کہتے ہیں۔ کسی بھی شعر کے آخر میں آنے والے وہی الفاظ جو کہ بار بار جوں کہ تو دہرائے جائیں اسے ردیف کہتے ہیں۔ جیسے پہلے شعر کو دیکھیں تو یہاں پر تو ہے،
اور تو ہے تو یہ ہمارے پاس ردیف ہے تو ہے۔ اور قافیہ کہتے ہیں ہم آواز الفاظ کو، جس کو انگلش میں ہم رائمنگ ورڈز کہتے ہیں، اردو میں قافیہ ہم آواز الفاظ کو کہتے ہیں۔ اور یہاں پر الگ سے دکھائی بھی گئے ہیں جہاں کہاں، یہ قافیہ ہم آواز الفاظ ہیں۔ جہاں کہاں، نشاں، ایاں، مہماں، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو قافیہ ہم آواز الفاظ کو کہتے ہیں اور ردیف کہتے ہیں نظم کے آخر میں آنے والے جوں کہ تو وہی الفاظ لکھے جائیں، دہرائے جائیں تو وہ ردیف کہلاتے ہیں۔ نظم ہمارے پاس حمد ہے، شاعر امیر منائی ہے اور ماخذ ہے صنم خانہ عشق۔ ہم نے جو ابھی حمد پڑھی ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ، وہ مفہوم کو سامنے رکھ کر پڑھا ہے، کیونکہ مفہوم انتہائی ضروری ہے کلاس دہم کے طلبہ و طالبات کو سمجھنے کے لیے، لہٰذا خود بھی پڑھیں اور آگے دوسرے طالب علموں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ اور اگر کوئی کنفیوژن ہے تو آپ کمنٹس میں لازمی پوچھ سکتے ہیں، اور اس کو مزید بہتر سے بہتر بنا کر آپ کی آسانی کو مد نظر رکھ کر مزید بہتر بنا کر آپ سے پیش کیا جائے گا۔